ذا الحسن والحسین من اراد منکم ان ينظر الى ولد الحسین فہانا ذا ولد الحسین۔ امام زمانہ فرمائیں گے او دنیا سن لو، جو آدم اور آدم کے وسیع شیش کو دیکھنا چاہے ان کے کمالات کا وارث میں ہوں۔ جو تم میں سے ابراہیم اور ابراہیم کے وسیع اسماعیل کو دیکھنا چاہے ان کا وارث میں ہوں۔ تم میں سے جو موسیٰ اور موسیٰ کے وسیع یوشع کے کمالات کو دیکھنا چاہے ان کا وارث میں ہوں۔ تم میں سے جو عیسیٰ اور عیسیٰ کے وسیع شمعون کو دیکھنا چاہے ان کا وارث میں ہوں۔ تم میں سے جو محمد مصطفیٰ اور ان کے وسیع برحق امیر المومنین علی کی زیارت کرنا چاہے وہ میری زیارت کرے۔ تم میں سے جو حسن اور حسین کی زیارت کرنا چاہے ان کے کمالات کا وارث میں ہوں۔ تم میں سے جو حسین کی معصوم ذریت کی زیارت کرنا چاہے ان کے کمالات کا وارث میں ہوں۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس حدیث کے پیش نظر سرکار آدم سے لے کے امام حسن عسکری تک تمام انبیاء و معصومین کا خلاصہ صاحب العصر والزمان۔ اور میرے دوستو بات آ گئی ہے تو میں یہیں پہ بات کر دوں۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں سے امام سجاد علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر معصوم سے زیادہ فضیلت اور شرف کا وارث ہے صاحب الزمان۔ توجہ، جناب امیر المومنین اور جناب حسنین شریفین، ان تین ہستیوں کی عظمت صاحب زمانہ سے زیادہ ہے، لیکن باقی تمام ائمہ سے صاحب الزمان افضل ہے۔ سننا امام جعفر صادق علیہ السلام مؤسس مذہب جعفری، امام صادق کی عظمت ذہن میں آ گئی ہو تو میں اگلا جملہ کہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جب میرے مولا نے اپنے بیٹے قائم کا ذکر کیا تو کسی نے پوچھا تھا ابن رسول اللہ هل ولد القائم وسیولد، کہ آپ کے بیٹے قائم کی ولادت ہو چکی ہے یا ولادت ہوگی؟ سرکار نے فرمایا ابھی ولادت ہوگی، اور پھر ایک جملہ فرمایا امام صادق علیہ السلام نے، فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی۔ امام صادق فرماتے تھے کاش میں اپنے بیٹے قائم کے زمانے کو اگر درک کر لیتا میں ساری زندگی قائم کی خدمت میں گزار دیتا۔ یہ کس کے جملے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے۔ اگر میں اپنے بیٹے قائم کے زمانے کو درک کر لیتا میں ساری زندگی قائم کی خدمت میں گزار دیتا۔ امام رضا علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے قائم کا ذکر کیا، قائم کا ذکر سن کے کھڑے ہو گئے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اور آج بھی جمعے کے خطبے میں صاحب الزمان کا اور جب قائم کا ذکر آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے القاب میں سے اور صفات میں سے ایک اہم ترین لقب اور ایک اہم ترین خصوصیت ہے جس کا ذکر ہے۔ امام رضا علیہ السلام اپنی زندگی میں مومنین کو عادی بنا رہے تھے کہ جب قائم کا ذکر ہو تو کھڑے ہو جایا کرنا، تاکہ غیبت میں حضرت کے ذکر پہ اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو جب کعبہ سے آواز آئے گی ظہور ہو چکا تو پھر اٹھنے میں دیر نہیں ہوگی۔ یہ مشق کروائی جا رہی ہے، یہ تمہیں آمادہ کیا جا رہا ہے، یہ تمہیں قیام کے لیے اٹھنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ جب آواز آئے تو پھر اٹھ کھڑے ہونا۔ نظرم میں نے عرض کیا کہ امامت کا منصب نبوت اور رسالت سے بلند تر ہے۔ ممکن ہے میرا کوئی دوست یہ سمجھے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ امام سرکار دو عالم سے بھی بلند ہیں۔ توجہ فرمائیے میرے بھائی،
سرکار دو عالم کے پاس اگر صرف 2 عہدے ہوتے، نبوت اور رسالت کا، تو پھر یہ سردار انبیاء کیسے بنتے؟ یہ سلطان انبیاء کیسے بنتے؟ ابراہیم کے پاس امامت ہو اور ہمارے رسول کے پاس امامت نہ ہو، کیونکہ نبوت ختم ہوئی سرکار پہ آ کے، رسالت ختم ہوئی، اس حوالے سے تعارف زیادہ ہوا، ورنہ سرکار دو عالم کے پاس بھی 3 عہدے ہیں، نبوت بھی، رسالت بھی، امامت بھی۔ جیسی نبوت ہمارے نبی کی کسی کی نہیں، جیسی رسالت ہمارے رسول کی کسی کی نہیں، جیسی امامت محمد مصطفیٰ کی۔ ایک صلوات پڑھیے نا بلند آواز۔ اور دلیل سنیے، دلیل سنیے۔ محدث دہلوی نے اس روایت کو ذکر کیا۔ سرکار دو عالم نے جناب امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا علی انتہت دعوت ابراہیم الیہ و الیکا، اے میرے بھائی علی، ہمارے جد ابراہیم نے جو ذریت کی امامت کے لیے دعا کی تھی، وہ دعا یا مجھ تک پہنچی یا تجھ تک پہنچی؟ اللہ نے مجھے بھی امام بنایا، اللہ نے تجھے بھی امام بنایا۔ اور دوستو، رحلت پیغمبر کے بعد 2 مکتب دنیا میں سامنے آئے، ایک مکتب خلافت، ایک مکتب امامت۔ جنہوں نے مکتب خلافت کو لیا، دوسرے مرحلے پہ پریشانی لاحق ہو گئی۔ پہلے صاحب کو کہہ دیا خلیفہ رسول، لیکن جب دوسرا آیا تو وہ خلیفہ رسول تو نہیں ہے، وہ خلیفہ رسول۔ اور جب تیسرے صاحب آئے تو اضافت اور بڑھ گئی، خلیفہ رسول۔ توجہ۔ لیکن جنہوں نے مکتب امامت کو لیا، سرکار دو عالم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے جو مسند خالی ہوئی تھی، وہ امامت کی مسند تھی، اور مکتب امامت والوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ سرکاری ہسپتال کا جو بڑا ڈاکٹر ہے MS، وہ انتقال کر جائے یا پینشن پا جائے یا چھٹی کر جائے، مجھے بتائیے ہسپتال کے مریضوں کو یہ حق ہے کہ سارے مریض اکٹھے ہو کے ایک کو MS کی جگہ پہ بٹھا دیں؟ اسکول کا ہیڈ ماسٹر مر جائے، کیا بچوں کو یہ حق حاصل ہے سارے اکٹھے ہو کے اجماع کر کے ایک بچے کو ہیڈ ماسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں؟ جی نہیں،